الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بلکہ پوری انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کردہ ہدایت نامہ ہے اور انسانوں کو عزت اور سربلندی تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے متعلق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، قرآن مجید کا کیا مقام اور اس کی کیا عظمت اور اہمیت ہے، اس کے متعلق پچھلے جمعے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پچھلے جمعے کی باتوں کی کچھ وضاحتیں اور مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، کتاب سے مراد جو بھی آسمانی ہدایت ہو، جس میں تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن مجید بھی شامل ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، اور ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن مجید سے نوازا ہے، وہ لوگ قرآن مجید کی اگر تلاوت کریں اور اس طرح تلاوت کریں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا مزاج ہے کہ ہم عام طور سے وہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں جن کے کرنے میں محنت اور مشقت کم ہوتی ہے لیکن اجر و ثواب زیادہ مل جائے۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ کم محنت میں جو کام کیا جائے اور اس کے نتیجے میں زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو، ایسے اعمال اور ایسی نیکیوں کی تمنا ہم کرتے ہیں۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لے، جبکہ چھوٹے سے عمل پر بڑے اجر کے جتنے ذرائع ہیں اس میں سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنہ، اسے اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور آگے وضاحت فرمائی کہ بکل حسنۃ الحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا کم سے کم جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔
ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور اس نیکی کا کم سے کم جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ کیا بتایا کہ اتنا آسان عمل، اتنی آسانی کے ساتھ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، الف لام میم اگر کسی نے پڑھ لیا تو اسے 3 حروف کا ثواب 30 نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ جن کی تمنا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کریں اور زیادہ اجر مل جائے، ہمارے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول نہیں۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یا پھر اچھی طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے، غلطیاں ہوتی ہیں، اٹک اٹک کر رک رک کر پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح مشکل سے پڑھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ کیا جائے، صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن، قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا، اچھے طریقے سے پڑھنے والا، عمدہ طریقے سے پڑھنے والا، قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیک ہوں گے اور عزت دار ہوں گے، کرام البررہ، اچھی طریقے سے قرآن پڑھنے والا۔ لیکن والذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور قرآن پڑھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، رک رک کر پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہوگی، پھر پیچھے سے جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی تلاوت اس نے کی، ایک اچھے ماہر تلاوت کرنے والے کے مقابلے میں اس نے اگر 2 رکوع پڑھ لیا، ایک پارہ اگر ماہر نے پڑھ لیا تو یہ آدھے گھنٹے میں صرف 1 رکوع پڑھ پاتا ہے۔ اس ڈر سے وہ اگر رک رک کر پڑھے، پیچھے کی طرف لوٹتا ہے، پھر غلطیوں کی اصلاح کر کے آگے بڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور قرآن کی تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهُ أَجْران، اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھنا مشکل ہوگا، کیا پتہ غلطی ہو جائے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسے 2 ثواب ملتا ہے، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کا، اور دوسرا قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کوشش کا اسے ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی اس لیے چھوڑ دیا جائے، گویا کہ ہمیں دوہرے ثواب سے خود کو محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید اچھی طرح آتا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اگر نہیں آتا تو پڑھنے کی کوشش کی جائے، اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا گیا، قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنا بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے پڑھ نہیں پاتا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھے، قرآن مجید کو چھوڑے نہیں، اور جب قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہترین انسان قرار پاتا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانوں میں یہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں قرآن نہیں آتا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن سیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہترین انسانوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اس قرآن کو سیکھنے کے اندر یہ تجوید بھی شامل ہے، جس کی وضاحت آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، قرآن میں جو ترتیل کا ذکر ہے، ان الترتیل ہوا تجوید الحروف، ترتیل کیا ہے؟ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، حروف کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، وہ معرفت الوقوف، اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رکنا افضل ہے، کہاں رکنا جائز نہیں ہے، اس قسم کے علم کا حاصل کرنا، یہ ترتیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تلاوت کے ذریعے سے فرمایا کہ ترتیل کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کا ایک جو دوسرا حق ہے جس کی وضاحت پچھلے جمعے ہوئی، مختصراً اشارہ کرو، قرآن مجید کو سمجھنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے علاج آیا ہے، وہدن، اور ہدایت آئی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت آئی ہے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، ہدایت حاصل کرنے کی، سمجھنے کی کتاب ہے۔ سورہ یاسین غالباً ہم میں سے کئی گھروں میں سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ چلتی ہے، گھروں میں، دکانوں میں، ہوٹلز میں صبح سورہ یاسین کا ریکارڈ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا کہا گیا اس میں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن مجید ذکر ہے، نصیحت ہے، قرآن ہے،
کیا ہے؟ کیوں نازل کیا گیا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہیں ان کو ڈرائے، زندوں کو ڈرانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا، زندوں کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ کیسے خوف پیدا ہوگا؟ جب قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جو تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی جو باتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعے اور آج رکھی گئیں، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ روزانہ تلاوت کرنے والے کتنے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہوگا، اس کی وضاحت پچھلے جمعے آپ کے سامنے آئی تھی۔ تجوید کی رعایت نہ ہونے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بعض مقامات پر کوئی غلطی واقع نہ ہو، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جہاں معنی کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے جو ماہرین ہیں اس میں سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ من لم یجود القرآن فہو آثم، جو شخص قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ یعنی کئی مرتبہ الفاظ کی غلطی اور حروف کی تبدیلی کے نتیجے میں معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اندیشہ ہے کہ وہ گنہگار ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے معاملے میں امت میں دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے پر زور دیتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے پر زور دیتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنے پر زور دیتے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے افراد کی ہے جو قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دلاتے، قرآن مجید کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے پر زور دینے والوں کی اکثریت ایسی ہے جو تجوید کی رعایت کو غیر اہم اور غیر ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ جس قرآن نے سمجھنے پر زور دیا ہے، قرآن کو سمجھنے پر زور دیا ہے، وہی قرآن کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس ترتیل میں تجوید بھی شامل ہے۔ اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کی بشارت دی ہے، اسی نبی نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ تو آدمی کی جتنی استطاعت ہے قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرے، یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ قرآن مجید کا ایک تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، دیکھیے قرآن مجید کی آیات ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ آیات ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آیات کوئی پڑھی جائیں تو اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہَذَا كِتَابٌ، یہ وہ کتاب ہے، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، جسے ہم نے نازل کیا اور یہ بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی اتباع کرو۔ قرآن کو اتباع کے لیے نازل کیا گیا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب جو کتاب نازل کی گئی اس کی اتباع کرو۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر کیا گیا، اور آخر میں فرمایا گیا کہ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں، وعزروہ، اس نبی کی حمایت کریں، وَنَصَرُوهُ، اس نبی کی نصرت کریں، اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اس نور کی اتباع کریں، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ کیا نور ہے وہ؟ قرآن مجید ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، نبی کے اوپر، نبی کے ساتھ نازل ہونے والا جو نور ہے قرآن مجید ہے، اس کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ تو فلاح کے لیے، ہدایت اور کامرانی کے لیے اس قرآن کی، اس نور کی اتباع ضروری ہے، صرف تلاوت کافی نہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی، ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنے والی آیات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں، جو لوگ ان آیات کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس سے سخت بات اللہ نے بیان فرمائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔ قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن پر عمل کیے بغیر ایک آدمی کفر سے بچ سکتا ہے، فسق سے اور ظلم سے بچ سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ آیات اس بات کی کہ قرآن مجید عمل کے لیے نازل ہوا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات عام کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں اس کی تبلیغ کیجئے، اسے پہنچائیے، بلغ، پہنچائیے لوگوں تک۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلائیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے۔
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، حضور سے کہا گیا، حضور آپ فرمائیں أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اس قرآن کو میری طرف وحی کیا گیا، کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے اسے ڈراؤں۔ قرآن مجید لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے، خدا کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرانے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کا مقصد نزول قرآن کو قائم کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنا ہے، تاکہ لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، ہر فرد، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ قرآن کے قانون اور قرآن کے نظام کے مطابق قائم ہو سکے۔ اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے، محض شادیوں میں دینے کے لیے، محض بغیر سمجھے تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے انحکم بینہم بما انزل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے درمیان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو بما انزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کیجئے۔ لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے تو قرآن کے مطابق ہوں گے۔ قرآن مجید میں کہا گیا اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ آپ بتائیں دین کیسے معلوم ہوگا؟ دین قرآن ہی تو ہے، قرآن ہی سے تو دین معلوم ہوگا۔ دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو قائم کیا جائے۔ قرآن معاشرے میں قائم ہونے کے لیے آیا ہے، محض پڑھنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور انصاف کا پیمانہ، انصاف کے اصول ہم نے نازل کیے، ترازو ہم نے نازل کی۔ ترازو اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ دو پلڑوں والا ترازو لوہے کا نیچے اتار دیا گیا، نہیں، بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے جو اصول اور جو ضوابط ہیں، وہ ضوابط ہم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھیجے، ان قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرنے والے بن سکیں۔ قرآن انصاف قائم کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ اہل کتاب بھی اور اہل قرآن بھی، اقاموا التوراۃ، یہ لوگ اگر تورات کو قائم کرتے، والانجیل، انجیل کو قائم کرتے معاشرے کے اندر، وما انزل الیہم من ربہم، ان کے رب کی جانب سے جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کی شکل میں، اسے اگر قائم کرتے تو لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، آسمان سے ان کے لیے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ قرآن مجید کا قیام، قرآن مجید کو قائم کرنا لوگوں کے لیے رزق کے اضافے کا ذریعہ ہے، انصاف کے قیام کا ذریعہ ہے، عدل کے قیام کا ذریعہ ہے، ظلم کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو اس لیے بھی نازل کیا گیا۔ اسے سامنے رکھ کر ہم غور کریں، قرآن مجید پر عمل کے معاملے میں، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کے معاملے میں، قرآن مجید کو قائم کرنے کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا قرآن مجید پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ مجموعی طور سے دیکھا جائے، مختصراً آپ کے سامنے بات عرض کی جائے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا تو دور کی بات، امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کو سمجھنے سے روکتا ہے، یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کی کتاب نہیں۔ کتنے اعتراضات ہیں جو قرآن مجید کو پھیلانے کے معاملے میں لوگوں کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید عام لوگوں کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، لوگوں کو ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا یا نہیں، آپ بتائیے؟ اس ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ایسا ہے جو اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے آسان کیا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، قرآن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید کا سمجھنا مشکل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، یعنی جب قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کہی جاتی ہے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے۔ لیکن دو باتیں الگ ہیں، قرآن مجید کا سمجھنا الگ ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرنا الگ ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی تفسیر کرنا ہر شخص کے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے واقعتاً بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔
نحو کا علم، صرف کا علم، ادب کا علم، منطق کا علم، بہت سارے لغت کا علم، بہت سارے علوم کو جاننا ضروری ہے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے. لیکن ہم قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی بات نہیں کرتے، قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں اگر قرآن مجید کی تفسیر موجود ہو تو اتنا کافی ہے. ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں، صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان تفسیر کو پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے، تفسیر کرنے کی نہیں. اگر قرآن مجید کی وضاحت کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، قرآن مجید کی تشریح کو بیان کرنے کے لیے بھی اگر 18 علوم کی ضرورت ہو تو میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ شاید ہی آج کوئی کسی مسجد کا امام ایسا ہوگا جو قرآن مجید کی تشریح کر سکے گا. اس لیے کہ ہم لوگوں کو 18 علوم میں مہارت نہیں ہے. ہم ائمہ کرام کے تمام علماء کو، تمام اساتذہ کو 18 علوم میں مہارت نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو تفاسیر لکھی ہوئی موجود ہیں عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، اسے پڑھ کر صحابہ کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. اور آپ سے بھی یہی گزارش کی جاتی ہے کہ جو تفاسیر آپ کے گھر میں موجود ہیں، جس زبان کو آپ جانتی ہیں، جس تفسیر پر آپ کو اطمینان ہے، اعتماد ہے، اس تفسیر کو اٹھائیں اور مفسرین نے صحابہ کی تشریح کی روشنی میں جو تفسیر اور جو مفہوم بیان کیا ہے اسے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنائیں. اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی بات نہیں ہے. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی بات آپ کرتے ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کی بات آپ کرتے ہیں، تدبر کی بات آپ کرتے ہیں. قرآن مجید میں تدبر تو عقل سے ہوگا، اور قرآن میں عقل لڑانا یہ تو جائز نہیں ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے، انتہائی غلط بات ہے. قرآن میں عقل کا لڑانا اس وقت ناجائز ہے جب ایک آدمی اپنی ناجائز کاموں کے لیے، اپنے بدعات کے لیے، اپنے خرافات کے لیے، اپنے غلط عقائد کے لیے قرآن مجید سے دلیل ڈھونڈے، تب عقل کا استعمال کرنا غلط ہوگا. ورنہ ایک شخص قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، کامن سینس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ غلط کیسے ہوگا؟ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا یعقلون، کیا وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کی دلوں پر تالے چڑھے ہوئے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ عقل کو استعمال کریں. مطلب یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنی کامن سینس استعمال کیا جائے. ورنہ جو لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن کی نگاہ میں وہ انسان نہیں ہے، جانور ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، وہ لوگ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو قرآن مجید میں اپنی ناجائز خواہشات کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے عقل لڑانا ناجائز ہے، لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کامن سینس کا استعمال کرنا ضروری. ہم کامن سینس استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ قرآن پڑھ کر تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، اور ہم کہتے ہیں کتاب ضلالت ہے. قرآن پڑھ کر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، ایک شخص اپنی ہدایت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے تو کیا اسے قرآن سے گمراہی ملے گی؟ قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن کی دلیل دی جاتی ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا. اس دلیل کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بھئی آپ کو اگر آیت پیش کرنی ہے تو آیت کا صرف آدھا ٹکڑا کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ جو پہلا اور آگے کا ٹکڑا ہے اسے کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ اسی آیت میں یہ بات بھی تو ہے کہ یہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن سے بہت سارے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے. صرف گمراہی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور گمراہی کن لوگوں کو ملتی ہے اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوں گے، جو اپنے فسق کے لیے، اپنی گمراہی کے لیے قرآن کو ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑتے ہیں. الفاسقین، جو لوگ فاسق ہیں، جو لوگ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے انہیں گمراہ کرتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے. تو اس طرح کی باتیں کہہ کر
کہ قرآن علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے، عوام کی نہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا، قرآن مجید میں عقل استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کو قرآن سے دور کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن سے دور کرنے کا کام تو پہلے بھی ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن سے دور کیا جاتا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو مت سنو، لیکن وہ دور کرنے والے کفار و مشرکین سے۔ لیکن اب افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں نادانی کے نتیجے میں۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جو کہ زبردست شاعر ہیں، فصیح و بلیغ، عربی زبان کے اچھے ادیب ہیں، انہیں قرآن سے روکا گیا، کان میں روئی ڈال کر گھومتے ہیں کہ کہیں قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، یہ کہہ کر انہیں دور کیا گیا تھا کہ اس سے گمراہ ہو جاتا ہے آدمی، لوگوں کے درمیان میں تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے غور کیا کہ میں عربی جاننے والا ہوں، میں عربی دان ہوں، عربی کا ادیب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، میں پہچان سکتا ہوں، چلو قرآن مجید کو سنتا ہوں۔ قرآن مجید کے سننے کے نتیجے میں ان کے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے، ان کی دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے آنے کے نتیجے میں اسلام کو قوت ملی، اسلام کو طاقت ملی، جس کے بعد علل اعلان اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جانے لگا، وہ اسلام میں کیسے آئے؟ اسی قرآن کو سن کر، اسی قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں۔ آج بھی انسانوں میں، غیر مسلموں میں ایسے طفیل بن عمرو دوسی موجود ہیں، ایسے عمر بن خطاب موجود ہیں جن کے آنے کے نتیجے میں اسلام کو تقویت مل سکتی ہے، اسلام قوی اور مضبوط ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ یہ غلط فہمیاں دور کر دی جائیں اور قرآن ان تک پہنچا دیا جائے۔ قرآن غیر مسلموں کو پہنچانے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم نجس ہیں، انما المشرکون نجس، اس لیے قرآن مجید انہیں نہیں دینا چاہیے، جب وہ پاک ہوں گے تب قرآن مجید دیا جائے۔ بھئی قرآن مجید میں مشرکوں کو جس نجاست سے جڑے ہوئے رہنے کی بات کہی گئی ہے وہ عقیدے کی نجاست ہے، بدن کی نہیں، عقیدتاً وہ نجس ہیں۔ اب ان کو کیا کریں گے آپ؟ جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے قرآن نہیں پڑھ سکتے، جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان کو قرآن سے دور کریں گے تو اسلام میں داخل کیسے ہوں گے؟ کیا آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے بدن کو اچھی طرح ناپاکی سے پاک کر لیں، نجاست سے پاک کر لیں، اس کے بعد قرآن دیا جائے گا؟ تب بھی تو وہ اپنی شرک کی وجہ سے نجس ہیں، اس کے بعد بھی تو قرآن نہیں دیا جائے گا۔ وہ اپنی شرک، اپنی نجاست سے اسی وقت پاک ہو سکیں گے جب اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اسلام میں اس وقت داخل ہوں گے جب قرآن مجید انہیں ملے۔ آپ مدارس میں جائیں، رجوع کریں، فتویٰ لیں، معلوم ہوگا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اٹھائیں، نیٹ کے اندر موجود ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن مجید کا دینا غلط نہیں ہے، جائز ہے، تاکہ وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں۔ آپ اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ پاک ہو جائیں، بھئی پاکی کی شرط تو مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ جو شرط اللہ نے، رسول نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے وہ شرط آپ غیر مسلموں کے لیے لاگو کرتے ہیں، وہ تو اس کے مکلف ہی نہیں ہے۔ وہ جب قرآن پڑھیں گے، دین سمجھیں گے، اسلام میں آئیں گے، تب ناپاکی سے پاکی کی طرف آئیں گے، تب وہ پاک ہوں گے۔ اور ان کی نجاست کی دوری کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید انہیں دیا جائے، اور یہ علماء کا فتویٰ ہے، مدارس کا فتویٰ ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن مجید دینا غلط نہیں ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، اس طرح قرآن مجید سے دوری کے نتیجے میں امت کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس صورتحال پر آپ غور کر کے دیکھیں۔ پوری دنیا کے اندر، میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوری دنیا کے اندر امت جس ذلت، جس رسوائی اور جس پسپائی کا شکار ہے، غور کریں گے تو معلوم ہوگا۔ قرآن مجید بھی یہ بتاتا کہ اس قرآن سے تعلق کی کمی کے نتیجے میں، قرآن سے دوری کے نتیجے میں آج اس پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا امت شکار ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں ہماری زندگیاں کیا واقعتاً قرآن مجید کے مطابق ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ جواب دیں کہ کیا ہماری زندگیاں قرآن مجید کے مطابق ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا ہماری زندگیاں، ہماری جوانی قرآن مجید کے مطابق ہیں؟ ہم اگر باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، مسلمان ہیں، دوست ہیں، تاجر ہیں، تو کیا قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں؟ ہمارے عقائد قرآن مجید کے مطابق ہیں؟ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے قرآن کے مطابق ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے حج قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ ہمارے معاملات، ہمارے قرض، ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے وعدوں کی تکمیل کا معاملہ، امانتوں کی ادائیگی کا معاملہ کیا قرآن مجید کے مطابق ہے؟ ہماری معاشرت، ہمارے والدین کے ساتھ تعلقات، ہمارے اولاد کی تربیت، ہمارے اپنے بیویوں سے، شوہر بیویوں کے تعلقات قرآن مجید کے مطابق ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہو، عام مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو، ان کی غیبت کے معاملے میں، ان کی چغلی کے معاملے میں، ان کے تجسس کے معاملے میں قرآن مجید نے جو تعلیمات بیان کی ہیں، کیا ہماری زندگیاں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟
ان تمام معاملات میں ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہیں. ہماری معیشت، مال کے محبت کے معاملے میں، مال کمانے کے معاملے میں کیا ہم حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیمات پر عمل ہے اس معاملے میں؟ مال کو حاصل کرنے کے معاملے میں، مال خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مستحق بندوں پر، ضرورت مند بندوں پر مال خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، اسراف نہ کیا جائے، تبذیر نہ کیا جائے. ہماری تجارتیں، ہمارا یہ مال کا خرچ کرنا کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ وراثت کے قوانین پر قرآن کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ سود کے معاملے میں، رشوت کے معاملے میں، دوسرے تمام معاملات میں کیا ہماری زندگیاں قرآن مجید کے مطابق ہیں؟ ہماری سیاست قرآن مجید کے مطابق ہے؟ ہماری سیاست کے بارے میں، حکومت کے معاملے میں ہماری سوچ کیا قرآن مجید کے مطابق ہے؟ ہمارے اخلاق قرآن مجید کے مطابق ہیں؟ ہماری زبان، ہمارے دل و دماغ، ہمارے قلب و نظر، ہمارے اعضاء قرآن مجید کے مطابق ان اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہیں؟ پوری ان تمام تفاصیل پر آپ غور کر کے دیکھیں، معلوم ہوگا بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی کچھ احباب پوری دنیا میں ایسے ہوں جن کی پوری زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن مجید کا راج ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن مجید کے مطابق عمل ہو رہا ہو. ورنہ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید، ایک شعبے میں اگر قرآن مجید ہے تو دوسرے تمام شعبوں میں ہم قرآن مجید سے دور ہیں. زندگی کے کچھ حصوں میں قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں، بقیہ تمام حصے قرآن مجید کی روشنی سے محروم ہیں. امت مسلمہ کا مجموعی طور سے یہ حال ہے کہ امت مسلمہ کا قرآن مجید سے رشتہ کمزور ہو چکا ہے. قرآن مجید سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہم قرآن کی صرف ان تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں جن میں ہمارے لیے آسانی ہو یا پھر جو ہمیں پسند ہو. جن میں دشواری ہے، جو پسند نہیں ہے، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اس طرح ہمارا حال بالکل اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید نے کہا. غور کریں اس بات پر. قرآن فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، بقیہ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، اس سے انکار کرتے ہو، اس سے کفر کرتے ہو؟ قرآن کی کچھ تعلیمات پر عمل کرنا، بقیہ تعلیمات کو نظر انداز کر دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سوال کیا آپ ذرا بتائیں، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو شخص اس طرح کرتا ہے کہ قرآن کے کچھ تعلیمات پر عمل کرے، بقیہ پوری زندگی میں قرآن سے دور ہو جائیں، جو شخص اس طرز عمل کو اختیار کرتا ہے، اس کی سزا دنیا کے اندر الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. یہ قرآن مجید نے فرمایا. یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ایک مشہور شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے امت مسلمہ کے قرآن سے دوری کے نتیجے میں جو کیفیت امت مسلمہ کی ہے وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے. جو تفرقے اقوام کی آیات مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی اب بھائی سے جدا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا. امت کی یہ حالت الطاف حسین حالی نے نہ صرف ان دونوں نے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اس کتاب سے رشتہ جوڑنے کے نتیجے میں لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے. اور وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، دوسرے لوگوں کو اس قرآن سے رشتہ توڑنے کے نتیجے میں، قرآن کو زندگیوں سے نکالنے کے نتیجے میں یَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں دنیا کی ذلت اور رسوائی کی بات کہی گئی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا دنیا میں تو یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو اختیار نہیں کرتے ہیں، قرآن کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی، لیکن یہ انجام صرف دنیا کے حد تک نہیں ہوگا. آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائے جائیں گے، انہیں شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے روگردانی کرتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ ہماری زندگیاں تنگ ہیں تو قرآن نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے روگردانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن مجید حجت لک، تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے حق میں گواہی دے گا، بشرطے کہ تم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ لیکن قرآن سے اگر تمہارا رشتہ کمزور ہوا، قرآن تمہاری زندگیوں سے دور ہو گیا، تو حجت علیک، تمہارے خلاف حجت بنے گا، تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس سے زیادہ افسوس کی بات، اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کی ہم یاد مناتے ہیں، جن کے ایک ایک عمل کو ہم سن کر خوش ہوتے ہیں، وہ رسول ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ قرآن نے فرمایا وقال الرسول، رسول کہے گا اس دن، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ امت مسلمہ کے خلاف امت کا رسول، اگر ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کون ہمارے پرسان حال ہوگا؟ ان تمام مصائب سے، دنیاوی مصائب سے، دنیاوی پستی سے بچنے کا اور اخروی برے انجام سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم سراپا قرآن بن جائیں، صرف قرآن پڑھنے والے نہیں بلکہ سراپا قرآن بن جائیں۔ جب تک ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، امت مسلمہ کی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ پوری انسانی تاریخ میں مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو عروج اسی وقت نصیب ہوا جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑا، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کے جو حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اسے صحت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ عہد کریں آج ہم عزم مصمم کریں کہ ہم اپنے آپ کو پستی سے نکالیں گے، ہم اپنے آپ کو عزت اور سربلندی پر، عزت کی اونچائیوں پر پہنچائیں گے، اور اس کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، اسے اپنی زندگیوں میں اختیار کیا جائے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، اور قرآنی سسٹم اور قرآنی نظام کو نافذ کرنے کی، قرآن اور سنت کی روشنی میں قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کوشش کے ساتھ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ ابو المجاہد زاہد کے ایک شعر کے ساتھ اپنی میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رہے حیات میں قرآن ہی کو اے زاہد، رہے حیات میں قرآن ہی کو اے زاہد، چراغ راہ بناؤ بہت اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی روشنی کے ذریعے سے دنیا کے ضلالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی کے تمام معاملات میں، تمام شعبوں میں ہمیں چلنے کے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔